بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امن سمجھوتے کے پہلے سے زیادہ قریب ہیں، جیسے ہی امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق ہوگا اس پر الیکٹرانک دستخط کیے جائیں گے۔ دستخط ہونے کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل اگلے 24 گھنٹے میں ہونے کا امکان ہے۔ امن سمجھوتے کے جتنے قریب اب ہیں، پہلے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ امن سمجھوتے کے نکات پر اتفاق کے ساتھ ہی اس پر الیکٹرانک دستخط ہوں گے۔ دستخط کے بعد تکنیکی سطح کے مذاکرات اگلے ہفتے ہونے کا امکان ہے۔ مسلسل عزم اور مذاکرات کے دوران تعمیری کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ پاکستان خطے میں برادر ممالک کی مسلسل حمایت اور تعاون پر بھی شکر گزار ہے۔ یقین ہے یہ تاریخی امن معاہدہ خطے میں دیرپا امن، استحکام اور باہمی تعاون کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ ممکنہ سمجھوتے پر ایران یا امریکہ کی طرف سے باضابطہ طور پر ابھی تک کچھ نہیں بتایا گیا، تاہم ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ اس سمجھوتے میں آبنائے ہرمز کو کھولا جانا اور ایرانی سمندروں کی امریکہ ناکہ بندی کا خاتمہ سر فہرست ہے، جبکہ ایران پر عائد کئی اقتصادی پابندیوں کا خاتمہ اور ایرانی ایٹمی پروگرام کو روکنا بھی اس سمجھوتے کا حصہ ہے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ ایران کے انتہائی افزودہ یورینیم کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ بات تکنیکی مذاکرات کا حصہ ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کا آغاز 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں سے ہوا تھا۔ ایران نے حملوں کے جواب میں خلیج میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ حزب اللہ نے لبنان میں اسرائیل کے حملوں کا جواب دینا شروع کیا۔ جنگ میں ایران کے مناب سکول میں کمسن طالبات کی بڑی تعداد شہید ہوئی، جبکہ بڑی تعداد میں سینکڑوں سویلین بھی حملوں کا نشانہ بنے۔ لبنان میں بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کی تو دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو گیا، عالمی معیشتیں ہل کر رہ گئیں۔ تیل مہنگا ہونے سے دنیا کے کئی ممالک کو مہنگائی کی لہر نے لپیٹ میں لے لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ سمجھوتے کے کچھ نکات میں تبدیلی کا امکان آخر وقت تک موجود رہے گا، تاہم ایک بات یقینی ہے کہ ایران اس سارے معاملے میں فاتح کے طور پر ابھرا ہے۔ امریکہ نے کل رات آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے والے کئی خودکش ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جو سمجھوتا ہونے جا رہا ہے اس کے تحت ایران آبنائے ہرمز کی بندش ختم کرے گا، جواب میں امریکہ ایرانی اثاثے بحال کرے گا، ایران کے منجمد فنڈز ریلیز کرے گا اور طویل عرصے سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ ایرانی ایٹمی پروگرام کا معاملہ ابتدائی جنگ بندی کے معاہدے کے اگلے 60 دنوں میں زیر غور آئے گا۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ لا محالہ ایرانی ایٹمی پروگرام کے خاتمے کی طرف جائے گا، جس میں ایران کے پاس موجود انتہائی افزودہ یورینیم کو ضائع کرنا شامل ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے سے متعلق 1-2 دن میں اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ تیل کی قیمتوں کو پلاننگ کے ساتھ مستحکم رکھا گیا ہے، ایسا نہ کرتے تو ملک میں پیٹرول کی قیمت 250 روپے ایک ہی وقت میں بڑھ جاتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ معاہدہ سے متعلق 1-2 دن میں اچھی خبر آئے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ تیل کی قیمتوں کو پلاننگ کے ساتھ مستحکم رکھا گیا ہے، ایسا نہ کرتے تو ملک میں پیٹرول کی قیمت 250 روپے ایک ہی وقت میں بڑھ جاتی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ فروری 2024 میں کہا گیا جو حکومت بنا رہے ہیں یہ کانٹوں کا تاج ہے۔ معاشی حالات کسی سے نہیں سنبھالے جائیں گے، لیکن ہم نے سنبھالا اور معاشی استحکام لے کر آئے۔ ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے حکومت بنانے کے بعد سے بھی گریز کیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا یہ عوامی بجٹ ہے، تنخواہ دار طبقے، صنعت کار، کسان اور مزدور کا بجٹ ہے۔ مجھے یاد ہے فروری 2024 میں یہ حالت تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ کانٹوں کا تاج ہے حکومت، یہ ابھی فروری 2024 کیا ابھی جون 2024 میں یہ فارغ ہو جائیں گے، یہ معاشی حالات کسی سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ ہم ایک ایسی جماعت کو بھی جانتے ہیں جس نے اس وقت حکومت بنانے کی بات سے بھی گریز کیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ تو آئیں گے کوئی سنبھال نہیں سکے گا۔ ہم نے سنبھالا، ہم نے نیا IMF کا پروگرام طے کیا، ہم نے کہا کہ 2 سال معاشی استحکام کر کے دکھائیں گے۔ لوگوں نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ منی بجٹ کے بغیر یہ اپنے پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس پورے کریں۔ 2 سال پرائمری سرپلس کے ٹارگیٹس بھی پورے کیے، فنڈ کا پروگرام بھی چلایا، انڈیا کے ساتھ جنگ کے دوران فنڈ کی بورڈ اپروول بھی کروائی، اور منی بجٹ بھی کوئی نہیں آیا۔ ہم نے پھر اس کے بعد کہا کہ جب مشکل وقت گزرے گا تو ایک عوام کے لیے جہاں موقع ملے گا ریلیف لے کر آئیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہم باتیں سن رہے تھے، نہیں یہ اسی طرح کا بجٹ ہوگا جس طرح کا پہلے ہوگا۔ یہ تنخواہ دار طبقے کا بجٹ ہے، یہ صنعت کار کا بجٹ ہے، یہ ایکسپورٹر کا بجٹ ہے، یہ آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کا بجٹ ہے،
یہ اس شخص کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, جس کے پاس آج وسائل نہیں. یہ ہماری معیشت کے دیگر جو حصے ہیں جو کہ طلبگار تھے ریسورسز کے, ہماری معیشت کا پہیہ آگے مزید چلانے کے لیے, اور ہماری جو بھائی بہن بزرگ ہیں جن کے اوپر بوجھ زیادہ تھا ان پہ کم کرنے کا یہ بجٹ ہے. سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس میں فائنانس بل 2026-27 زیر بحث. قائمہ کمیٹی کی ایف بی آر کو چوری کی گاڑی کی 6 ماہ میں آکشن کی تجویز دی گئی. ایف بی آر حکام نے کہا کہ ہماری تجویز ہے کہ پولیس چوری کی گاڑی پکڑے تو ہمارے حوالے کر دے. کمیٹی نے 6 ماہ میں ایف بی آر کو چوری کی گاڑی کے آکشن کی تجویز فائنانس بل میں شامل کی بات کی ہے, اور اسی بارے میں مزید تفصیل کے لیے ہم بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز اشرف ملخم سے. اشرف, بتائیے گا فائنانس بل پر کیا مزید بحث ہوئی, کیا تجاویز آئیں؟ جی بالکل, آج کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا جس میں کلاس بائی کلاس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ایف بی آر حکام کا کہنا تھا کہ اس وقت پولیس گاڑی پکڑتی ہے, پھر اس گاڑی کو پکڑ کے کچھ دیر اپنے پاس رکھ کے ایف بی آر کے حوالے کر دیتی ہے. اس پہ سینیٹر عبد القادر کا کہنا تھا کہ یہ ایک لوٹ مار ہے کہ پہلے پولیس پکڑے, وہ ایف آئی اے یا ایف بی آر کو دے, جس کی وقت مقرر نہیں ہے, لہذا کوئی بھی نیوٹرل جگہ ہونی چاہیے جہاں گاڑی کھڑی کی جا سکے. اس پر ایف بی آر حکام کا کہنا تھا کہ ایک راستہ نکالا ہے کہ پرچہ کر کے ایف بی آر کو بتا دیا جائے اور ساتھ ہی گاڑی ٹرانسفر کی جائے. تو پہلے تو قانون یہ ہے کہ ایف بی آر اس وقت قانون یہ ہے کہ پولیس گاڑی پکڑ تو ایف بی آر کچھ نہیں کر سکتا. چوری کی گاڑی پر کچھ مخصوص شرائط لگانے کی بات کی ہے کچھ سینیٹر نے کہ جب تک کیس چلتا ہے گاڑی کو اسی بندے کے پاس بھی رہنے دیتی ہے جس کی یہ ملکیت ہوتی ہے. پولیس 30 سے 90 دن میں اگر ایکشن کرا دے تو انہیں ایف بی آر کے حوالے کرنا چاہیے, جس پر ایف بی آر کا کہنا تھا کہ 90 دن کے اندر ایکشن کا پروسیس جو ہے اس کا مکمل ہونا ممکن نہیں ہوتا, لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی کرنی ہوتی ہے. اس کے دوسری کلاوزز تھی بل کی سر بحث ہو رہی تھی, اس میں سب سے پہلے چیئرمین کمیٹی نے کہا کہ پہلے ہی جو کاٹا جا رہا ہے ٹیکس ایڈوانس رسید انوائس سے, یہ تو ایڈوانس رسید انوائس کیوں, اس کے لیے ہمیں سیل ٹیکس نبائس کا اجرا ریکارڈنگ کا ایک نیا طریقہ متعارف کرایا جائے, جس پہ ایف بی آر کا کہنا تھا نیشنل فیصلہ سینٹر کے قانونی سیلز ٹیکس ایکٹ میں شامل کر رہے ہیں, اس سے جو نیا طریقہ بھی متعارف ہو جائے گا. بہت شکریہ آپ کا اشرف ملخم. وزیر اعظم شہباز شریف سے قومی اسمبلی کے ارکان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقاتیں کی. متوازن اور عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیر اعظم کی قیادت کو سراہا. وزیر اعظم نے کہا حکومت کی اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف اور معیشت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا گیا. کاروباری برادری کے لیے ٹیکس میں رعایتوں اور دیگر سہولتوں سے سرمایہ کاری بڑھے گی. ارکان قومی اسمبلی نے عوامی فلاح اور اقتصادی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا اظہار کیا. وزیر اعظم سے ملاقاتیں کرنے والوں میں ابرار شاہ, سمینہ خالد, شاہدہ رحمان, جمال شاہ کاکڑ, خرم شہزاد, یعقوب خان ناصر, طاہر اقبال اور میاں خان بگٹی شامل تھے. چکوال میں 3 روز قبل ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 9 سالہ بچی کے جاں بحق ہونے کے کیس میں نیا موڑ سامنے آیا ہے. پولیس ذرائع کے مطابق بچی ڈاکوؤں کے بجائے CCTV اہلکار کی گولی کا نشانہ بنی. آسٹریلیا سے آیا خاندان پہلے ڈاکوؤں اور بعد میں اہلکار کی فائرنگ کے زد میں آیا. پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ میں ملوث اہلکار کو گرفتار کر کے واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے GIT قائم کر دی گئی ہے, جبکہ مقابلے میں دونوں مرکزی ڈکیت بھی مارے گئے ہیں. محمد علی اوان کی رپورٹ دیکھیے. 3 روز قبل چکوال میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے 9 سالہ ہانیہ عدیل جاں بحق ہونے کے معاملے میں نیا موڑ. پولیس ذرائع کا کہنا ہے ہانیہ عدیل ڈاکوؤں کی گولی سے نہیں بلکہ موقع پر موجود CCTV اہلکار کی فائرنگ کے نتیجے میں جاں بحق ہوئی. ترجمان پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمز تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے بر وقت کارروائی کی. اس دوران پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا جس میں واردات میں ملوث دونوں مرکزی ڈکیت ہلاک ہو گئے. فائرنگ کے واقعے میں ملوث CCTV اہلکار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. واقعے کی تحقیقات کے لیے SP انویسٹیگیشن کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی GIT قائم کر دی گئی ہے جو تمام پہلوؤں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہے. پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ غفلت یا قصور ثابت ہونے پر گرفتار اہلکار کے خلاف بلا امتیاز سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. محمد علی اوان, جیو نیوز, چکوال. چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا لازمی ہوگا. ڈومیسٹک کے بغیر کانٹریکٹ نہیں ملے گا. جو کیٹیگری پر پورا نہیں ہوتا اسے کانٹریکٹ نہیں ملے گا. 5 کیٹیگریز ہوں گی. ٹیسٹ کرکٹ کی کیٹیگری کو اچھا کیا ہے. ٹیسٹ کے ساتھ T20 کیٹیگری نہیں ہوگی, وہ الگ ہوگی. تفصیل جانتے ہیں. نمائندہ جیو نیوز سہیل عمران نے ہمیں جوائن کیا ہے. سہیل, کہیے گا مزید کیا کہا ہے محسن نقوی نے؟ جی, محسن نقوی چیئرمین PCB نے آج LCC گراؤنڈ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ریڈ بال کیمپ کا دورہ کیا. کھلاڑیوں سے اور مینجمنٹ کے اراکین سے ملاقات کی, کوچز سے ملاقات کی. ان میں سینٹرل کانٹریکٹ اور ڈومیسٹک کرکٹ کے علاوہ جو تبدیلیوں کے حوالے سے تھا انہوں نے اس کے بارے میں بریف کیا کہ ان کی ملاقاتیں ہیں, جس میں انہوں نے یونس خان کے ساتھ ملاقات کی تھی, تصدیق کی کہ ان کی
मुलाकात हो रही है। यूनुस खान इसके अलावा भी क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात हो रही है और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है वो अगले 1-2-3 रोज बल्कि जारी रहेगा। आज कल और परसों 3 के रोज जो है वो कह रहे हैं कि इस पोजीशन में होंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से और तब्दीलियों के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर ब्रीफ कर सकेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ब्रीफ भी करेगा। उसका कहना है किसी को ना तो ओहदे से हटाया गया है और ना ही अभी तकर्रियां मजीद की गई हैं। क्रिकेट माइंड्स को बढ़ाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान इस तफसील के लिए। शिंदूर पोलो फेस्टिवल 13 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान ने जीत लिया। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम। जी, इस वक्त मैं शंदूर पोलो ग्राउंड में मौजूद हूँ और 13 साल बाद गिलगित बल्तिस्तान ने पोलो फेस्टिवल अपने नाम कर लिया है। 3 रोजा पोलो फेस्टिवल चित्राल और गिलगित के दरमियान जारी रहा, जो कि गिलगित जीत चुका है। गुज़िश्ता 13 साल से चित्राल मुसलसल पोलो फेस्टिवल जीतता आ रहा था, लेकिन इस साल जो है गिलगित बल्तिस्तान ने फतह अपने नाम कर ली है। गेम के दौरान कई खिलाड़ी जख्मी भी हुए। दूसरे हाफ के बाद 4-4 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल गेम जारी रहा, जो कि गिलगित बल्तिस्तान ने 6-5 की बढ़तरी से जीत लिया। जश्न जारी है। शायकीन पोलो और जो मकामी अफराद हैं वो काफी जोश दिखाई दे रहे हैं और गिलगित के लिए नारे भी